ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ سہے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پھر اس نے ان سب سے کہا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہتا ہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، مگر جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنا نقصان اٹھائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج جمعرات ہے، یعنی راگ کے بدھ کا پہلا دن۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں، پہلی تلاوت تثنیہ شرح 30ویں باب سے لی گئی ہے، جس کی مرکزی آیت ہے، دیکھو میں نے آج کے دن تمہارے سامنے برکت اور لعنت رکھی ہے۔ اور انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 9ویں باب کی 22 تا 25ویں آیت میں، جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ میرے عزیزو، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا اور چند ایک روزہ اپنی جسمانی مجبوری کی بنا پر یا اپنے کام کی، روزگار کی نوعیت کی بنا پر یہ نہ کر سکے، اور ہو سکتا ہے چند ایک نے ارادہ کیا ہو لیکن ان کا ارادہ اتنا مضبوط نہ رہ سکا۔ میرے عزیزو، روزہ کیا ہے؟ روزے کس وقت رکھنے چاہیے؟ روزے کس طرح رکھنے چاہیے؟ روزہ ایک دن کا ہو یا روزہ 24 گھنٹے کا ہو؟ روزے میں کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ مکمل طور پر فاقہ کشی کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ ایسے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیسے روزے کی بات کرتی ہے۔ ببلیکل روزہ کیا ہے یا ببلیکل روزے کیا ہے؟ بائبل مقدس میں 75 مرتبہ روزے کا ذکر ہے۔ روزے کا مطلب ہے انگلی کے گرد دھاگا باندھ کر یاد رکھنا۔ روزے کا مطلب ہے اپنی مصروف زندگی میں خدا کے لیے وقت نکالنا۔ روزہ زندگی کے معمول سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے۔ روزہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر خدا کو دل میں بسانا ہے۔ میرے عزیزو، ہم گناہ کی دلدل میں دھس جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا خدا کے پاس لوٹ آنا ہے، خدا سے رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے معمولات میں تبدیلی لا کر خدا سے کہنا، اے خدا آ، میری زندگی میں آ اور میرے خالی پن کو بھر دے۔ میرے عزیزو، روزہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے۔ روزہ اپنے جسم کے ذریعے خدا سے بات کرنا، دعا کرنا ہے۔ روزہ یہ نہیں کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ پوری ہو، بلکہ روزہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ روزے کے 2 اہم مقصد ہیں۔ پہلا، روزہ خود انکاری، توبہ یعنی خدا کی طرف رجوع لانا ہے، اور دوسرا حصہ مسیحی روزہ یسوع کے دکھوں اور قربانی کو یاد کر کے مسیح یسوع کے طرز عمل پر چلنا ہے۔
बाइबल मुकद्दस में रोज़े का जिक्र सबसे पहले अहबार 23 बाब में आता है, यानी एक दिन का रोज़ा यौम कफ़ारा जो पूरी कौम के लिए था। और यहूदी हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे, यानी पीर और जुमेरात को। यहूदी अकीदे के मुताबिक हज़रत मूसा पीर के रोज़ पहाड़ पर गया और 40 दिन के बाद जुमेरात के दिन पहाड़ से वापस उतरा। यही वजह है कि वो पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। यूं एक दिन का रोज़ा जो खुदा ने मुकर्रर किया था 104 दिन का रोज़ा मुकर्रर हो गया। बाइबल मुकद्दस में 35 लोगों के रोज़ा रखने का जिक्र है। 40 दिन का रोज़ा 4 अफराद ने रखा, जिनमें 3 का वाज़ेह तौर पर नाम है, यानी हज़रत मूसा ने 2 मरतबा 40 रोज़ का रोज़ा रखा, हज़रत इलियास नबी ने 40 दिन का रोज़ा रखा और खुदा यीशु मसीह ने भी 40 दिन का एक रोज़ा रखा। जबकि गैर वाज़ेह तौर पर खरूज 24 बाब में यशुआ का जिक्र है, जो मूसा के साथ ही पहाड़ पर गया और उसके साथ ही वापस आया। 21 दिन का रोज़ा दानियल का रोज़ा है, जो उसने अपने साथियों के साथ सादा ग़िज़ा खाकर रोज़ा रखा। और 14 दिन का रोज़ा मुक़द्दस पौलुस रसूल और उसके 276 लोगों के साथ रोज़ा रखने का जिक्र है। 7 दिन का रोज़ा दाऊद और इसराइल कौम ने रखा, 3 दिन का रोज़ा एस्तर ने रखा और 1 दिन का रोज़ा यौम कफ़ारा का है। कैथोलिक कलीसिया रोज़े को और दुआ को अहम जुज़ करार देती है। मसीही ज़िंदगी का अहम हिस्सा, लाजमी हिस्सा और ख़ुसूसी हिस्सा है। हफ्ता में बुध और जुमे और हफ्ते का रोज़ा कलीसिया साल भर का कहती है और साल भर का रोज़ा जुमे का रोज़ा लाजमी करार देती है। और सबसे छोटा रोज़ा 1 घंटे का है, यानी कलीसिया यूकरिस्टी इबादत में शामिल होने से पहले, यूकरिस्ट हासिल करने से पहले तलकीन करती है कि हर मोमिन 1 घंटे का रोज़ा रख कर आए। मेरे अजीज़ों, शायद आपको हैरानी हो कि आमद के अयाम में भी फिलिप्स का रोज़ा रखा जाता है, जो फिलिप की ईद के दौरान मनाया जाता है। ईद के तीसरे दिन और चौथे इतवार, आमद के तीसरे और चौथे इतवार में भी जुमा और हफ्ते को रोज़ा रखना लाजमी करार दिया गया है। मेरे अजीज़ों, रोज़े के अयाम में राख के बुध से शुरू होता है और पाक हफ्ते के रोज़ों के पहले और दूसरे इतवार के दौरान रोज़ा रखना लाजमी करार दिया गया है। ईद पेंतिकोस, ईद पाक तस्लीस के इतवार के दौरान भी रोज़ा रखना ज़रूरी समझा जाता है। पाक सलीब की ईद के बाद 14 सितंबर को कलीसिया रोज़ा रखने की तलकीन करती है। रोज़ा रखना कलीसिया जानती है कि रोज़ा रखने से खुदा की खुशनुदी हासिल होती है, खुदा का रहम हम पर उजागर हो जाता है, हम खुदा से जुड़ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा रखना किस उम्र के लोगों पर वाजिब है। कलीसियाई कानून के तहत 14 से लेकर 59 यानी 59 साल की उम्र के लोगों को रोज़ा रखना चाहिए। और इब्तदाई कलीसिया बुध और जुमे को बाकायदगी से रोज़ा रखती थी। ईस्टर से पहले रोज़ा रखने की रस्म मुख्तलिफ मराहल से गुज़र कर रफ्ता रफ्ता मौजूदा अशकाल में हम तक पहुँची है। ग्रेगरी आज़म के दौर में 36 रोज़े रखे जाते थे, जो साल के 365 का 10वां हिस्सा माना जाता है। और 24 घंटे में एक वक्त का खाना शाम 3 बजे खाया जाता था। सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा रखने के औकात और तरीका क्या होना चाहिए। कलीसिया रोज़ा रखने को लाजमी करार देती है और
روزہ رکھنے کا طریقہ ذاتی اور اپنی جسمانی غرض و غایت، اپنی روحانی ترقی کے ارادے پر منحصر ہے۔ 24 گھنٹے کا روزہ، 12 گھنٹے کا روزہ، 9 گھنٹے صبح 12 بجے سے شام 3 بجے، یہ سارے طریقے مروج ہیں۔ آپ اپنے منہ کو ہر قسم کی شے سے دور رکھ کر فاقہ کشی، نفس کشی کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن دانیل کی طرز کا روزہ وہ روزہ ہے جو پرہیزی روزہ ہے، جس میں گوشت اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا گیا، جس میں ان غذاؤں سے پرہیز کیا گیا جو بائبل مقدس جس کے کھانے سے منع کرتی ہے۔ میرے عزیزو، کیتھولک مسیحی روزے کے بنیادی 4 ارکین ہیں۔ ان میں 3 خداوند یسوع المسیح نے خود بتائے، یعنی عبادت، ریاضت اور خیرات، اور 4تھا طریقہ کلیسیا ہمیں بتاتی ہے، اور وہ 4تھا ہے صلیبی مقام، یسوع مسیح کی صلیبی موت، یسوع مسیح کی اذیت، یسوع مسیح کی صلیبی اذیت، 14 مقام کی عبادت۔ میرے عزیزو، روزے میں توبہ اور تبدیلی اہم حصہ ہے۔ اپنے روز کے معمول سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے، اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے جو شیطان ہمارے راہوں میں جال بچھا کر پھیلاتا ہے، ان سے بچنے کا نام ہے۔ روزے کا پہلا بنیادی عنصر دعا ہے۔ مقدس متی 17 باب 14 سے 21 میں خداوند یسوع مسیح نے جو معجزہ دکھایا، اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، مگر یہ جنس دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی، یعنی دعا اور روزہ جب باہم مل جاتے ہیں تو ہم شیطان کے پھندوں سے بچ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ہے کیا؟ بائبل مقدس میں 360 دعائیں لکھی گئی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے دعا سکھائی جو کاہن دے سکتا تھا، یعنی عدد 6 باب 24 سے 27 آیت میں، جو ہارون کی برکت بھی کہلاتی ہے کہ خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنا چہرے کا نور تجھ پر چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ میرے عزیزو، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے لکھی، خدا نے ہی سکھائی، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح نے اے ہمارے باپ کی دعا ہمیں سکھائی۔ اس لیے کلیسیا بھی ہمیں بہت ساری دعائیں سکھاتی ہے، روزری کی دعا اور اس قسم کی اور بہت ساری صبح شام کی دعائیں، یہ ساری دعائیں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے تاکہ ہم روزوں میں ان دعاؤں کو پڑھیں۔ پاک یوکرس کی دعا، روزری کی دعا، صبح شام کی دعائیں، کیتھولک روزہ، روزمرہ کی دعائیں، پاک سجدہ، یوکرس اور نائٹ ویجل، یہ ساری دعائیں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے اور ان کو ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ میرے عزیزو، روزے کا دوسرا اہم جز خیرات، عبرانی زبان میں صدقہ کہلاتا ہے، اور اشعیاء 58 باب 6 سے 7 آیت میں کیا خوب لکھا ہے کہ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کجروی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے، کہ کیا کہ نہیں کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور محتاجوں کو اپنے گھر بلائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے۔
دوسروں کو دینا دراصل خدا کو قرض دینا ہے، اور خدا اپنے اوپر کبھی قرض نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، یہ خیرات 4 قسم کی ہے، یعنی آپ نے مال و متاع سے دینا، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دینا، پھر چندہ دینا۔ بعض کلیسیائیں 10واں حصہ لیتی ہیں، جس کا ذکر بائبل مقدس میں بھی ہے، اور کلیسیا کا مقرر کردہ حصہ دینا بھی خیرات میں شامل ہے۔ نذرانے دینا، اپنی منتیں جو آپ نے پوری خدا سے مانگ رکھی ہیں انہیں پورا کرنا، یہ سخاوتی ہے۔ دوسروں پر رحم کرنا، معافی دینا، یہ بھی سخاوت ہے، خیرات ہے۔ میرے عزیزو، چوتھا حصہ صلیبی مقامات ہے۔ صلیبی مقامات یسوع مسیح کی صلیبی موت روزوں کا مرکز ہے۔ یہ ساری چیزیں، ہمارا روزہ، ہمارا دعا کرنا، خیرات دینا، یہ سب مسیح یسوع کے اس قربانی کے گرد گھومتا ہے جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دے کر کی، اپنا قیمتی خون بہا کر دی۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ رکھیں، دعا کریں اور خیرات دیں، اور ہر جمعے صلیبی مقامات میں بڑی سنجیدگی سے شامل ہوں، اور یاد رکھیں کہ ہم نے ان صلیبی مقامات میں حصہ لے کر